اگلا رکوع اس میں مناسک حج، رکوع نمبر 25، اس میں مناسک حج، حج کے ارکان بیان کیے گئے ہیں اور حج کی اقسام بھی بیان کی گئی ہے کہ حج جو ہے وہ حج تمتع ہوتا ہے، حج قران ہوتا ہے اور حج مفرد ہوتا ہے، اور اسی طرح حج کے مہینے بھی اللہ نے مقرر کر دیے۔ لیکن آخر میں اسی رکوع کے جہاں حج جیسی عبادت کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، وہاں ایک آیت کے اندر پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ اب پورے کے پورا اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ حج تو کرنے جا رہے ہو اللہ کے حکم کے مطابق۔ کیا پیسہ حلال کی کمائی کا ہے؟ کن ذرائع سے پیسہ حاصل کیا ہوا ہے؟ کیا حج خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو یا دکھلاوے کے لیے؟ اور حج عظیم عبادت ہے۔ الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، قبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں، اتنی بڑی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں آتا من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدته امہ، جس نے اللہ کے گھر کا حج کیا اور پھر بھی اس میں کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، کوئی فسق و فجور نہیں کیا، وہ جب لوٹ کر آتا ہے تو ایسے ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنا۔ اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح پیدا ہونے والا بچہ معصوم ہوتا ہے اس طرح وہ معصوم۔ لیکن باقی زندگی میں تمہارا طرز عمل کیا ہے؟ حج تو کر لیا، اب باقی جا کے لوٹ مار تو نہیں کرو گے؟ وہ سودی کام چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ لوگوں کے پلاٹوں پر قبضہ کرنا چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ ناجائز وعدہ خلافیاں، دھوکہ، فراڈ، ظلم، زیادتی، یہ کام سارے چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ وہاں اللہ سے توبہ کر کے آئے تو کیا پچھلے بخشوا لیا اب نئے سرے سے؟ کیا طرز عمل ہوگا؟ آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح مسجد میں انسان مومن ہوتا ہے تو اسے گھر میں بھی مومن نظر آنا چاہیے، اسے بازار میں بھی مومن نظر آنا چاہیے، اسے آفس میں بھی باکردار اور مومن نظر آنا چاہیے۔ ہر جگہ پر یہ نظر آئے کہ واقعتاً یہ ایک صحیح مسلمان ہے اور جہاں دین کا جو تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق یہ عمل کرتا ہے۔